آج 8 ذی الحج دوسری جمعرات آ گئی ہے۔ آج ذی الحج کی دوسری عظیم الشان جمعرات اور حج ایک ساتھ ہے۔ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج کسی بھی وقت ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 مرتبہ پڑھ لیں، غیب سے آواز آئے گی اور رب کی ذات آپ کے مقدر میں خوشیاں خوشحالیاں لکھ دے گی۔ بے شک آزما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 ذی الحج دوسری عظیم الشان جمعرات کا مبارک دن آ چکا ہے۔ آج کے دن کا میں ایک ایسا نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج حج کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں رب کعبہ سے انعامات کو سمیٹنے کا، اپنی جھولیاں بھرنے کا اور اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کا وقت ہے۔ آج 8 ذی الحج جمعرات کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کو غیب سے آواز آئے گی کہ اپنے حصے کا رزق لے جاؤ، من پسند مرادیں، من پسند چاہتیں، حاجات کو پورا کروا لو۔ اب بھی وقت ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے حالات کو بہتر بنانے کا۔ آج جب اللہ کی ذات خود دینے کو تیار ہے، تم لینے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ ذی الحج کے مہینے کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کو بخشش کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کو کامیابی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ہر لمحہ برکتیں چھما چھم بارش کی قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ اور آج تو پھر 8 ذی الحج جمعرات اور حج کا دن ہے، اور آج اس قبولیت والے لمحات میں یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو غیب سے اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملیں گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جو لوگ ابھی تک اس مہینے میں یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی کوتاہی یا لاپرواہی کی وجہ سے، اور ذی الحج کے پہلے 7 دن لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، تو میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ آج 8 ذی الحج دوسری جمعرات اور حج کے دن کو ہرگز لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ اگر آپ نے اس مبارک دن کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا اور دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ یہ دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور جو بندہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بن جائے گا۔ اگر ایک بچہ ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اس کے لیے اپنے تن من دھن کو بیچ دیتی ہے اور اس بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اس پر آنچ بھی آ جائے تو ماں کی جان نکل جاتی ہے۔ اگر آج وہ ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے، اس ذات کے لاڈلے بننا چاہتے ہو، تو ایک بار اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ آج اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ جو شخص بھی یہ خاص وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے مانگ سکتا ہے مانگ لے۔ بہت سے لوگ ابھی تک ذی الحج کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں اور بزرگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں ہر وقت پریشانیاں رہتی ہیں، مصیبتیں رہتی ہیں، مسائل رہتے ہیں۔ ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، ہر پریشانی آپ پر غلبہ پا لیتی ہے۔ تو آج 8 ذی الحج جمعرات کے دن صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں پورا سال در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا ہوں، میری کوئی خواہش، میری کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، تو آج اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ لوگوں نے مانگنا رب سے ہے۔ یہ وظیفہ رب کے کلمات ہیں، اور ان کو پڑھنے کی دیر ہے جب کوئی بندہ لاڈلا بن جاتا ہے اس ذات کا جو آسمانوں کا مالک ہے، زمینوں کا مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ پھر مانگنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ آپ کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ان سب کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ تو کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کسی سے مانگنا پڑے گا، اور نہ ہی در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی۔ آپ رب کریم سے جو مانگو گے اللہ کی ذات اتنا دے گی۔ 8 ذی الحج دوسری جمعرات کے دن آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگ ابھی بھی ان قبولیت والی گھڑیوں کو لاپرواہی کے ساتھ گزار رہے ہیں تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آج وہ گھڑیاں ہیں جب رب کی ذات عرش الہی سے رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسا رہی ہے۔ کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ اگر کوئی اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، یہ نہ سوچے کہ یہ ناممکن ہے، یہ نہ سوچے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی ذات پر کامل یقین، کامل بھروسہ رکھ کر اس سے مانگیں۔ وہ آپ کے تمام مسائل کا غیب سے خاتمہ کر دے گا اور تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، اور آپ کے گھر کے تمام مسائل
رکاوٹیں بندشوں کو نیست و نابود کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کر دے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، کیونکہ اس طرح کے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہتی ہوں۔ اب آج کا یہ عمل کیا ہے؟ آج 8 ذی الحج دوسری مبارک جمعرات کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں یا چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں تو کہوں گی کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام درودوں میں سے درود ابراہیمی سب سے زیادہ پسند تھا، سب سے زیادہ محبوب تھا، تو آپ بھی کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، چاہے آپ گھر لینا چاہتے ہیں، گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، آپ کاروبار میں ترقی اور عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، آپ کی جو بھی حاجت ہے ان کی نیت کر لیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس کام میں برکت ہوتی ہے، اس کام میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا، تو اب فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا عمل ہے۔ یہ 2 صفاتی نام جنہیں اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور جس بندے کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے وہ منہ سے جو نکالتا ہے اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم رب کریم کے 2 نام یا حیو یا قیوم ہیں۔ اگر میں یا حیو یا قیوم کی فضیلت اور برکت کے بارے میں بتاؤں تو صرف اتنا کہوں گی کہ ذی الحج کے بابرکت مہینے میں جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگنے والے کو چھپڑ پھاڑ کر دیا جاتا ہے، جس میں مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے، اس میں اگر آپ یا حیو یا قیوم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، برکتیں، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، جتنی توجہ اور دھیان سے پڑھیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ آج جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ جب آپ 33 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے آج کا وہ خاص الخاص عمل کرنا ہے جسے غیبی خزانوں والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوری مدد آ جاتی ہے، غیب سے فرشتے آ جاتے ہیں، غیب سے اللہ کے بندے آ جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، آپ کی پریشانیاں اور الجھے ہوئے کام سالوں سے جو رکے ہوئے ہیں وہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ نے آج 8 ذی الحج دوسری مبارک جمعرات کے دن ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھنی ہے۔ اس قرآنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے صرف میرا اللہ کافی ہے۔ جب بندہ اس دنیا فانی میں رب کو پکارتا ہے کہ میرے لیے صرف میرا رب کافی ہے تو اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ جاؤ فرشتو، اس بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دو، یہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے اسے غیب سے عطا کر دو، آج غیب سے اس کی جھولیاں بھر دو، آج غیب سے اس کو برکتوں اور رحمتوں کے خزانوں کا مالک بنا دو۔ تو آج 8 ذی الحج دوسری جمعرات کے دن ایک تسبیح آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھنی ہے۔ نہایت دھیان توجہ کے ساتھ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس عمل کی ایک شرط ہے کہ جب آپ 100 دانوں کی ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھ رہے ہوں، اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اللہ کی ذات کا بھکاری بن کر رب کریم سے مانگنا ہے، اور یہ تسبیح پڑھتے ساتھ ہی دل میں اللہ کی ذات سے التجا کرتے جائیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور مسائل حل ہو جائیں گے۔
جب آپ 100 مرتبہ حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں تو اس کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ یہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے دولت والی سورت کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا نامراد نہیں رہتا، کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اس قرآنی سورت کو سورت کوثر کہا جاتا ہے۔ کیسے اور کس آپ نے سورت کوثر کو نہایت دھیان اور توجہ کے ساتھ 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آج 8 ذی الحج دوسری جمعرات اور حج کے دن شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے یا حیو یا قیوم 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح حسبن اللہ و نعم الوکیل کی کر لینی ہے، اور تیسرے اور آخری نمبر پر سورت کوثر کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ان تینوں وظائف بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھنے کی دیر ہے کے ساتھ آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے نصیب میں لکھ دیے جائیں گے، اور جب رب کی طرف سے آپ کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دی جاتی ہے، پھر دنیا جہان کی کوئی بھی طاقت آپ کی کامیابی کو، آپ سے آپ کے رزق کو چھین نہیں سکتی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج 8 ذی الحج دوسری جمعرات کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے سے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھ لے۔ محترم ناظرین، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج موقع مل رہا ہے، رب کریم سے مانگ لیں، ان گھڑیوں کو قیمتی گھڑیاں بنا لیں۔ جب آپ کے تینوں اعمال کر لیں تو آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ اپنی تمام حاجتیں، مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ کے حضور پیش کر دیں، کیونکہ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ ایسا موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج اللہ نے آپ کو قبولیت کی گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں، تو ان گھڑیوں کی قدر کریں اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے خوب مانگیں۔ آج اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا، اور بہت جلد ہی خوشحالی آپ کی قدم چومنے لگے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی پریشانیوں کو دور کر دے اور خوشحالی اور رحمت و برکت نازل فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا ہے مقدر کر دے، اور جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا کر دے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔